ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت. آپ کا یہی شہرہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی. حضرت خدیجہ سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، یعنی اس سفر میں بھی ایک کرامت دیکھی گئی. تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو ابن سعد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن مشہور کیا ہے 40 سال. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی. وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی. اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہریں. اللہ تعالیٰ ایک میچور عورت کو، جو ایک تاجر عورت تھی، سمجھدار خاتون تھی، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور بیوگی جو ہے وہ انسان کے لیے غم کا پہاڑ لاتی ہے. شوہر کیسا بھی ہو، لیکن شوہر کی جدائی اور شوہر کی موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور وہ اس کیفیت سے ایک بار نہیں 2 بار گزر چکی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تربیت کس طرح ہو رہی اور کس قسم کی عورت کو آپ کے ساتھ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی آپ کی کس چیز سے متاثر ہوئی؟ امانت سے، اخلاق سے. جس کی خبر کس نے دی آپ کو؟ ان کے غلام میسرہ نے. اور پھر شادی کا پیغام بھیجا اور پراپر طریقے سے شادی ہوئی. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر کسی عورت پر یہ وقت گزرا ہو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، عمر 40 سال کی حد کو پہنچ چکی ہو اور اپنے گزر بسر کے لیے کوئی کام کاج کرتی ہو، تو اس کی شخصیت کیا ہوگی؟ یعنی آپ خود سوچیں. میں شخصیت بتا رہی ہوں کہ عموماً جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں اتنی مایوسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتی. عرب کی عورتیں مزاج کے اعتبار سے بہادر عورتیں تھیں. ایموشنل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ایموشنز کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا. یہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو اس کو اتنا زیادہ احساس دلایا جاتا ہے اور اس کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ 2 دفعہ کوئی اس تجربے سے گزرے تو پھر تو وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی ہوپ نہیں رہتی، کوئی کام کاج وہ نہیں کرتی عام طور پر. لیکن یہاں اس خاتون کو آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر میں اپنا بزنس کر رہی ہیں، مالدار خاتون ہے، بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے بھی آفر ہے، لیکن اس کی نظر میں مال کچھ نہیں، حسب نسب نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اخلاق، امانت، کردار.
پھر بات کہاں آ کے رکتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے، آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ دین پڑھ جاتے ہیں، دین کے نام پہ شادی کرنے کے ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن پیچھے نظر کس پہ ہوتی ہے؟ مال پہ، اور اگر مال نہ ہو تو سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے یہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ زندگی میں مختلف چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، مختلف لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، دوست جو ہمیں ملتے ہیں، استاد جو ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح رشتوں کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں، اس میں ٹھیک ہے تقدیر کا اپنا ایک ہاتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کوشش، اس کی دلچسپی اور اس کی اپنی چاہت کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی لوگ اس کو ملنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں سے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے تھے، دوسرے ہمیں برے پلے پڑ گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وقت لے آئے کہ برے لوگ ہمارے پلے پڑے، سو کالڈ برے، جن کو ہم برا کہہ رہے ہیں یا جن میں ہمیں خامیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت رک کے ضرور سوچئے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نے کیا چاہا، ہم نے کیا دیکھا، ہمارا قصور کہاں ہے؟ کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ یہ جو دشمنوں نے آپ پر الزام لگایا نا کہ آپ وومنائزر تھے اور بہت ساری عورتوں سے آپ نے شادی کر لی، تو بات یہ ہے کہ آپ جوان ہیں، 25 سال کی عمر، اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر کی ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے شادی ہی نہیں کی دوسری۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب آپ کے سب بیٹے وفات پا گئے آپ کی زندگی میں، تو دشمنوں نے آپ کا کیسے مذاق اڑایا، کہا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر کون سی صورت اتاری تھی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ہم سے کچھ چلا جائے، کوئی چیز چھن جائے، ختم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو ہم بھی ذہنی طور پہ ساتھ فوت ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے بعد تو اب کوئی زندگی میں بھلائی رہی نہیں اور کوئی خیر نہیں ملنے والی، اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز ہاتھ سے چلی جائے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، ایمان دیا ہوا ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ ہر چھوٹے اور بڑے نقصان کے موقع پر کیا پڑھیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اولاد کا نقصان ہو جائے، والدین کا ہو جائے، بہن بھائیوں کا ہو جائے، مال کا ہو جائے، شوہر کی طرف سے ہو جائے، کسی قسم کا کوئی حادثہ زندگی میں، کوئی نقصان زندگی میں، یہ کلمہ کافی ہے، حسبی وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہی۔ حسبی وکفا، حسبی وکفا، کافی ہے مجھے اور وہ کافی ہو گیا۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی چیز انسان کو تھام لیتی ہے، یہیں سے خیر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہر ڈوبنے والا سورج نئے طلوع کی تیاری کرنے لگتا ہے، وہ طلوع کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ڈوب چکا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی حال میں امید کا دامن نہ چھوڑے،
اللہ پر توکل نہ چھوڑے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر شر میں سے خیر کی تلاش رکھے، ہر عسر میں سے یسر کو نکالے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا۔ اب آپ دیکھیے 20 سال، 25 سال اور اب 35 سال کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اثر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مالی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے، یہ سب حرام کمائیاں ہیں۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادا یعنی کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کے ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف یعنی ایلیٹ اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ اشراف کے لفظ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے ایلیٹ، بڑے بڑے لوگ، سب بڑے بڑے سردار خود شریک تھے تعمیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ وہ جو سیمی سرکل ہے نا باہر کی طرف، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر عمارت بنائی تھی۔ قریش کے پاس پیسے نہیں رہے کیونکہ حرام کا مال لگانا نہیں تھا، اس لیے صرف چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی گئی اور کمرہ چکور کر دیا گیا۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا اسے جھگڑے کا حکم یعنی منصف مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا لیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے۔ کتنا اونچا ہے؟ 1.5 میٹر، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں، اندر کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کہ آپ نے ایک اتنے بڑے جھگڑے کو کس اچھے طریقے سے نبھا دیا۔ ایک ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں رسہ کشی کرنے شروع کر دیں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچے اور خود کامیاب ہونا چاہے، خود بڑا بننا چاہے۔ اور ایک ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا، جس کو کہتے ہیں ون ون۔ ایک ہوتا ہے ہار اور جیت، میں جیتوں تم ہارو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ جو شخص ہار جاتا ہے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے،
اور ایک ہوتا ہے ون ون، میں بھی جیتوں تم بھی جیتو، اور اسی سے ٹیم ورک جنم لیتا ہے. کیا وہ مل کر کام کرتے ہیں. جب مل کے کام کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا تو یہ گیا تھا نا کہ جو کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، اور آپ آگے بڑھتے اور حجر اسود لگا دیتے اور نام مشہور ہو جاتا کہ یہ آپ نے پتھر لگایا ہے اور آپ کی یہ اور یہ فضیلت اور شان و شوکت. لیکن آپ نے اس کے برعکس کیا چوز کیا؟ سب سرداروں کو ساتھ ملا لیا، خود نمایاں ہونے کی بجائے سب کو ساتھ لیا اور مل کے کام کیا. اور جہاں تک حجر اسود کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے. یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اوریجنلی یہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کیا ہے. ابن عمر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہاتھ لگانا، اور رکن یمانی کو بھی. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دیکھا، نہیں دور سے آپ اشارے کے ساتھ اس کو کرتے. اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر استلام ہی کرتا رہوں گا. ضروری نہیں کہ ہاتھ ہی لگا سکوں، اگر ہاتھ نہیں لگ سکا یا چوم نہیں سکا تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا ہے. اگر ان کا نور باقی رہتا تو مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتا. یعنی اتنے بہترین پتھر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اسے یعنی حجر اسود کو نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا. اور زمین پر یہی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے. یعنی جنت میں تو ہم نہیں پہنچے، لیکن اگر جنت کی کوئی چیز دیکھنی ہو تو انسان اس پتھر کو دیکھ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا نہ نقصان. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ چومتے تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا. اگرچہ وہ جنت سے آیا تھا لیکن اس کو بھی چومنے کا فعل آپ کی اتباع میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے کے اس کے ساتھ چمٹ بھی گئے. کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے، تجھ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں بھی تجھے چاہتا ہوں. قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا. جس نے اسے حق کے ساتھ چوما قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا. قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا. اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. اللہ جس کو چاہے زبان دے دے. اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھی بلوائے گا، کہیں گے کہ یہ کیسے بولیں گے، تو کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابید یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمت للارامل. وہ گورے مکھڑے والا یعنی چہرے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے. یہ آپ کی خوبیاں تھیں، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا. آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا. مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے. دنیا بھر کا سارا سوشل ویلفیئر آپ کے اس اخلاق میں جمع ہو گیا. اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی. یعنی آپ فطرت پر تھے،
چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے. لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے. ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی. حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں کانسرٹس. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جگہوں سے بہت دور رہتے. ابھی آپ نبی نہیں بھی بنے تھے، فطرت پر تھے، اور ان چیزوں سے آپ کو سخت نفرت تھی. عربوں کے ہاں کچھ لوگ دور جاہلیت میں شرک نہیں کرتے تھے، حنفاء کہلاتے تھے. کس کی نسبت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے. حنیفا وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے، حنفاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا کسی قسم کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو بچا کر رکھا ہر طرح کے باطل سے، ہر غلط چیز سے. ان اوصاف پر میں تھوڑی سی بات اور کروں گی. یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جو نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا: اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. ہم سائے تھے، شاید اس طرح اوور ہرڈ کیا یا ویسے آئے ہوئے تھے گھر میں تو سنا. تو بہرحال دور جاہلیت میں بھی آپ فطرت پر تھے اور کبھی شرک نہیں کیا. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بت بنا ہوا تھا، اس کو اساف کہتے تھے، اساف. اور ایک نائلہ تھا، ایک میل تھا ایک فیمیل بت اسٹیچو. مشرکین طواف کرتے ہوئے ان کو چھوتے تھے، یعنی صفا مروہ وغیرہ کو، ان کو جا کے ہاتھ لگاتے تھے. جیسے ابھی کچھ لوگ جا کر پتھروں وغیرہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں بھی تو وہ اساف اور نائلہ کو لگاتے تھے. اور میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا، جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو ہاتھ لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. دور جاہلیت کی بات ہے یہ. پھر طواف کیا تو میں نے کہا میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے ہاتھ لگا دیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کسی اور راوی کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی جو بھی بخشی اور آپ پر نازل کیا جو بھی نازل کیا. تو اس اندھیرے دور میں بھی جب کہ کوئی براہ راست رہنمائی نہیں تھی تو بھی آپ بتوں کی گندگی سے محفوظ رہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کی صدق اور امانت بہت مشہور تھی. جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں. یعنی آپ ان تمام صفات میں مشہور تھے. کب سے؟ دور جاہلیت سے، خصوصاً صدق اور امانت، عفت و پاک دامنی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس نہیں گئے تھے، جبکہ عرب کے عام سرداروں میں یہ بات جانی پہچانی تھی، لیکن آپ نے کبھی ایسی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی. تو یہ خاص طور پر آپ کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. اسی طرح دور جاہلیت میں آپ روزہ بھی رکھتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عاشورہ 10 محرم وہ دن ہے جس میں زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ بھی روزہ رکھتے تھے. گویا یہ ٹرمز جو تھیں صوم، صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج کی، یہ کوئی نئی نہیں تھی.
یہ ان کے معاشرے میں معروف اور مشہور تھی، بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے ان میں منمانیاں کر رکھی تھی. ان سب کی اصل حالت بگاڑ دی تھی. اپنے طریقے پر یہ عبادات کرنے لگے تھے. غار حرا میں بھی جب آپ جاتے تو روزے رکھتے تھے، اس کا ذکر آپ کو آگے ملے گا. اسی لیے پھر رمضان میں وہاں پر آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، کیونکہ رمضان کا مہینہ اس چیز کے لیے دور جاہلیت میں بھی معروف تھا. اسے قرآن پاک میں آتا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو دین ایک ہی ہے روز اول سے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے. پھر اسی طرح عام قریش عرفہ تک نہیں جاتے تھے حج کے دوران. حج ہوتا تھا دور جاہلیت میں بھی، طواف کی کئی خرابیاں تھیں، ننگے طواف کرتے تھے اور کئی قسم کے بگاڑ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں ہوئے. ایک موقع پر جب وہ کعبہ کے لیے پتھر ڈھو کے لا رہے تھے تو آپ کی چادر کھل گئی تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. پھر اسی طرح آپ حج کے دوران عرفہ تک جاتے تھے اور اکیلے جاتے تھے، آپ کے قبیلے کا کوئی دوسرا شخص نہیں جاتا تھا. جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ اپنی قوم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ملت ابیکم ابراہیم، اور آپ قریشیوں میں سے اکیلے ہی اونٹ پر بیٹھ کر عرفات میں وقوف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عام لوگوں کے ساتھ ہی لوٹتے. یعنی جیسے دوسرے قبائل آتے تھے باہر کے، وہ جہاں سے واپس آتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ آتے. جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے پہلے دیکھا کہ اللہ کی توفیق سے اپنے اونٹ پر عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی لوٹ رہے ہیں. جبیر کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں عرفہ کے دن ڈھونڈنے نکلا تو میں نے آپ کو عرفات میں کھڑے دیکھا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو قریش میں سے ہیں، پھر ان کا یہاں کیا کام؟ لیکن آپ ایسی روایات میں اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. جو بھی صحیح بات آپ کو پتہ چلتی تھی آپ اس کی پیروی کرتے تھے. اور جو شخص بھی حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ جب اس کو حق مل جاتا ہے، پا لیتا ہے، تو پھر اس میں حیل و حجت نہیں کرتا. تو جو باتیں آپ کو دین ابراہیمی کی معلوم تھی آپ انہی باتوں کے اوپر چلنے والے تھے. اسی طرح آپ کے جو معاملات تھے، صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے. ایسا ہوتا نا جیسے باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو سب اٹھ کے ملتے ہیں، پھر تعریف کرنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ میرا پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر. میں نے عرض کیا، آپ نے بجا فرمایا کیوں نہیں، آپ زیادہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ تھا. میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار تھے. آپ میں مخالفت کرنے اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہ تھی. عام طور پر بزنس پارٹنرز کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا. کوئی کام لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے کہ جس پر وہ جھگڑتے نہ ہوں. لیکن آپ کسی سے جھگڑتے نہیں تھے. کیا ہم بھی جھگڑے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ دو لوگوں کو اگر ایک ہی ڈیوٹی ملی ہوئی ہو یا دو لوگ اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے ہوں یا ایک کام میں شریک ہوں، چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی آفس ہو، چاہے کہیں بھی، لڑائی جھگڑے اور مخالفت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ صرف ایک چیز سے، اور وہ ہے صبر. کہ انسان اپنے علاوہ دوسرے کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب ہم دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جنرلائز کرنے لگتے ہیں تب جھگڑے ہوتے ہیں، برائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، معمولی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ آپ کا کردار اور اخلاق جس کی چند جھلکیاں، بہت تفصیل میں چونکہ جانے کا وقت نہیں، اس لیے چند جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کس طرح فطرت پر تھے اور آپ ہی کو کیوں چنا گیا اس کام کے لیے، آپ کی ان تمام خوبیوں کی بنا پر. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی نبوت کے بعد جو تربیت کی اور بھی بہترین تربیت کی. ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا.
یعنی میں نے رب سے مینر سیکھے ہیں اور پھر آپ نے ہمیں سکھائے، اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے تربیت فرما رہے تھے، کیسے ادب سکھا رہے تھے. مثلا ایک موقع پر آتا ہے ایک حدیث میں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے ہے یہ حدیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا، کاش کہ میں وہ نہ پوچھتا. میں نے کہا اے میرے رب، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں کسی کے لیے تو نے ہوائیں مسخر کر دی، کوئی ان میں سے مردوں کو زندہ کرتا تھا. کس کے لیے تھی ہوائیں مسخر؟ اور مردے کون زندہ کرتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو نے کلام کیا. آپ دیکھیے کہ عموماً رشک جو ہوتا ہے وہ اپنے ہم پیشہ، ہم مشرب یعنی قریبی لوگوں کے متعلق ہوتا ہے. جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں ایک طرح سے فیل ہوتا ہے کہ ان کو ملی ہے، ہمیں نہیں ملی یہ چیز. اور عام طور پر ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ان یوزول چیزوں کو جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، نام نہیں لیا ویسے ذکر کیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ نے بات کی، یعنی میرے لیے کیا، یعنی ان جیسی میرے پاس بھی کوئی چیز ہو. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اور پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے میرے رب. اور پھر خود سے کہا کاش میں نے اپنے رب سے یہ سوال نہ کیے ہوتے، یہ نہ مانگا ہوتا. ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہم پر ہوں گی جو دوسروں کو نہیں ملی ہوں گی. کتنے ہی یتیم ہیں جن کا کوئی وارث نہیں، کتنے ہی بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جن کو ہدایت نہیں ملی، قرآن نہیں ملا، اللہ کے دین کی کوئی پہچان نہیں، مواقع ہی نہیں. پچھلے دنوں نائجیریا کی ایک اسٹوڈنٹ کی میل آئی ہوئی تھی، اس کو کچھ عرصہ پہلے الہدا کے بارے میں پڑھا اور وہ اتنا انوی کر رہی تھی کہ آپ لوگ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو اس طرح قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا کہ آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں. تو میری خواہش ہے کہ ہم بھی کچھ اپنے ملک میں ایسا کر سکیں. تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو اس وقت مجھے اس کی اتنی قدر ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، یہ توفیق دی، یہ چھت دی، یہ جگہ دی، یہ طریقے سکھائے کہ ہم اس نعمت کو پا سکیں. کتنے ہی اسلامی ملک ہیں یا غیر اسلامی ملک ہیں جہاں لوگوں کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں، لیکن ہم جب ایک نعمت مل جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر پھر کس پہ چل پڑتے کہ مجھے کوئی اونچا محل کیوں نہیں ملا، یا مجھے ایسے بچے کیوں نہیں ملے، یا میرے پاس فلاں ڈگری کیوں نہیں، یا میں اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پلی، یا میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا. ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے جواب میں کوئی وضاحتیں نہیں کی، کچھ اور نعمتوں کو یاد کرا دیا، تو یہ نعمتیں کچھ کم نعمتیں نہیں. ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. کہیں ٹھکانہ مل جائے انسان کو، پناہ مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، کیئر کرنے والے لوگ مل جائیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ دین کے لیے سینہ کھول دے، الم نشرح لک صدرک، کہ بات اللہ کی سمجھ آنے لگے، یہ کم نعمت ہے، اور دل سے بوجھ ہٹنے لگے، غموں کے بوجھ اور مایوسی کے بوجھ اور اندھیرے یہ دور ہونے لگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جو انسان ان چیزوں کی قدر کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ اور بھی زیادہ دے گا. کچھ اور آپ کی صفات یہاں کتاب میں بیان ہوئی ہیں، کچھ آگے آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کہیں گی کہ آپ کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں، یعنی دور جاہلیت میں بھی جو آپ کا اخلاق تھا اگر آپ اس کی لسٹ بنانے لگے تو حیران ہو جائیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کے لیسن میں جو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کی ہے وہ یہ چیز کہ
عورت کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے، اور میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ سیرت پڑھنے کے دوران ہم عورتوں کے جو کریکٹر ہے اس کے اوپر اتنا فوکس کریں گے. پہلے حضرت ہاجرہ کا کردار جو ہے وہ مسلسل ذہن میں گھوم رہا ہے. جب بھی کوئی گھر میں کچھ بھی ہونے لگتا ہے تو میں فوراً سوچتی ہوں پازیٹیو تھنکنگ. اور اب آج حضرت خدیجہ کا کردار آیا کہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی. مطلب مجھے یہ بھی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں پہلے پتہ تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انفارمیشن ہونے میں اور ان چیزوں کا احساس ہونے میں بہت فرق ہے. اور جب تک احساس نہیں ہوتا تو یہ کیریکٹرسٹکس پھر ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنی آتی. تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو فیل کرنا ہے اور امیجن کرنا ہے، اور ہر سچویشن میں سوچنا ہے کہ اگر وہ میری جگہ ہوتی تو وہ کیا کرتی، تو میں کیا کر رہی ہوں. کیونکہ رول ماڈلز تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے. جزاک. لوگ جو بھی کریں آپ کے ساتھ، پھر اصل چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. زندگی میں محرومیاں ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات ہوں گی، لیکن چوائس از یورز. کہ مزریبل لائف گزارنی ہے، سیلف پٹی کا شکار رہنا ہے، امید کو چھوڑ دینا ہے، ڈپریشن میں جانا ہے، یا پھر ان سب چیزوں کا اللہ کی مدد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مفید، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو زندگی گزارنی ہے. یہ ہے اصل سبق. اور اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے نا، یہ ہے اصل ویمن امپاورمنٹ. بہت نعرے لگتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ کے کہ عورتوں کو مضبوط کرو. تو مضبوطی باہر سے نہیں آتی، کوئی قانون نہیں لے کے آئے گا آپ کے لیے مضبوطی اندر سے آتی ہے. یہ کردار آئے گا تو مضبوطی آئے گی. حضرت خدیجہ کو جو اصل رول ہے وہ 40 سال کے بعد شروع ہوا. اوکے. یہ ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا گیا ہے کہ جس میں صرف یاد رکھنے کے لیے آپ کو بہت سہولت ہوگی. یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والد تو آپ کے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، والدہ ہیں، پھر اس کے بعد ام ایمن ہے جنہوں نے گود کھلایا، ثویبہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ ہیں، پھر ان کے بعد واپس والدہ کے پاس آتے ہیں لیکن دادا اور پھر چچا کی کفالت میں. تو تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں مختصراً سا لکھا ہوا ہے. اور پھر اس آیت کو بیس بنایا گیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. ہم سمجھتے ہیں ایک شخص چلا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے خود ٹیک کیئر کی. یہ صرف ریمائنڈر کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم لائن ہے کہ کس طرح 0 ایج میں آپ کے والد کی وفات ہوگی، پھر 2 سال، پھر 4 سال کی عمر میں کیا ہوا، پھر 6 سال کی عمر، پھر 8 سال، پھر 12 سال، پھر اس کے بعد 20 سال. یہ بیچ میں سارا جنگوں کا دور ہے. یہ 4 یہاں یہ جو ہے جنگ فجار اور حلف الفضول یا حلف الفضول. پھر اس کے بعد درمیان میں بکریاں وغیرہ چرانا، تجارت، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کو نبھانے کا واقعہ. بیچ میں آپ کی اولاد ہے حضرت خدیجہ سے عبداللہ، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور قاسم. یہ ایک دوسرا رخ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوصاف ہیں، یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جو نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر تھے. پھر وہ حدیث کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. تو اس سے کیا کیا صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری، اور پھر مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. ہم نے بحیرہ راہب کے بارے میں پڑھا تھا. اس کو بحیرہ لکھیے، بحیرہ نہیں ہے. یہ وہ مانسٹری ہے جہاں وہ رہتا تھا اس وقت. اب تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ مختلف سفر جو آپ کے 3 اسفار ہیں، اور اس میں ایک کنارے سے ہے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا بیچ میں سے. وہ آخر میں آپ دیکھیں گے 3 لکیریں جا کے اکٹھی مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں نا وہ اوپر. ٹھیک ہے، سیرین ڈیزرٹ کے بعد اوپر جا کر یہ مختلف ڈیزرٹس ہیں جو عرب کے اندر ہیں. یہ سلک روڈ ہے جو چائنا تک آگے جاتی ہے. پھر آگے یہ ایک نقشہ ہے چھوٹا سا کہ بکریاں چرانے والا جو ہے وہ کس طرح بکریوں کے پیچھے جاتا ہے. نیکسٹ یہ حجر اسود، وہ حتیم سیمی سرکل. یہ ماؤنٹ ہرا کے اندر وہ ہے غار ہرا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت خوبصورت لاوش بڑا سا کوئی غار تھا. اٹ واز اے اسمال پلیس، اسمال روم کی طرح آپ سمجھ لیں. یہ انسائیڈ ہے اس کا. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو ایکسکیویشن ہوئی ہے اس کی کچھ پکچرز ہیں
مکہ میں خود اس علاقے کے قریب گئی ہوں، تو اسی طرح یہ باؤنڈری وال انہوں نے دی ہوئی ہے، اندر عام طور پہ جانے نہیں دیتے، لیکن آپ کو نیٹ پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی شاید آپ کو مل جائیں یہ تصویریں. نیکسٹ، حضرت خدیجہ کا گھر انٹرنس ہے، یہ وفود کے آنے کی جگہ. اوکے ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.